میں اپنا اخلاقی فریضہ اور جو میری ذمہ داری تھی اس کو سمجھتے ہوئے میں یہ اعلان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری اس مسجد کی انتظامیہ اور اس کے متعلقین یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں سارے، اور ان کی ہر لمحہ ہر گھڑی ہر دم یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا پروگرام ایسا ایونٹ یہاں کریں جس کی وجہ سے ہمارے محلے داروں، علاقے والوں اور مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ علم دین کا فہم عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو نیا کورس شروع ہو رہا ہے 2 جنوری سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہر منگل بعد از نماز مغرب اس کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں ڈاکٹر مفتی اسلام ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب زیدہ شرفہ واز فرماتے ہیں، اور کورس کا نام ہے فہم قرآن کورس۔ تو آپ احباب کوشش کیا کریں اس کورس میں شرکت کرنے کی، تاکہ یہ سب ناموں سے بڑا نام ہے فہم قرآن۔ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں حاجی صاحب کے پاس جب گیا تو میں نے ان سے کہا، حضور آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ تو آپ دعا کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کو فہم قرآن عطا فرما۔ تو کہتے میں نے پوچھا حضور میں کچھ کہتا ہوں آپ کچھ کہتے، فرمایا قرآن حفظ ہو گیا فہم نہ آیا تو اس کا ثواب ضرور ہے، لیکن اگر قرآن فہمی آ گئی تو یہ دنیا و آخرت کے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ تو یہ بڑی محبتوں کا ایک گلدستہ ہے کہ فہم قرآن کا کورس شروع کیا گیا، تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ خواتین کے لیے اوپر حسب سابق انتظام موجود ہے۔ آپ نے سورۃ النحل کی 14ویں سپارے کی 16 نمبر سورت کی آیت نمبر 90 سماعت فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا ذکر کیا، مختصر اس کے بارے میں تھوڑے سے کمنٹس پاس کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلے ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربہ قرابت داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر اللہ تعالیٰ فحاشی اور بری بات سے روکتا ہے، والبغی اور بغاوت اور سرکشی سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون اور تمہیں یہ واعظ کرتا ہے کاش کہ تم میں سے کوئی بندہ دھیان کرے۔ سب سے پہلے ذکر ہے عدل کا۔ عدل کیا ہے؟ چیزیں جو ہیں اپنے مد مقابل سے پہچانی جاتی ہیں۔ دن پہچانا جاتا ہے رات کے ساتھ، سورج غروب ہو گیا تو دن کا مد مقابل آ گیا، تو ہم نے کہا جناب رات آ گئی، تو دن رات کا مد مقابل۔ عدل مد مقابل ہے ظلم کا، اور ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اور عدل یہ ہوگا کسی شے کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، کسی شے کو اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ اور بحیثیت انسان مومن سب سے پہلے عدل کا حقدار میں خود ہوں، کہ میں اپنے ساتھ عدل کروں۔ اپنے ساتھ میرا عدل کیا ہے؟ اپنے ساتھ میرا عدل یہ ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے نا، میں صرف اسی کی عبادت کروں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں۔ یہ میرا اپنے ساتھ عدل ہے۔ دعا کرتا ہوں نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو ترتیب کیا ہے؟ پہلے اپنے لیے، پہلے اپنے، اور جب کہتا ہوں دعا کرتا ہوں تو کہتا ہوں ربنا آتینا، یا اللہ پہلے مجھے دے۔ خیر مانگتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ پہلے مجھے دے، پھر اپنے گھر والوں۔ تو عدل پہلے اپنے ساتھ ہے کہ جب بھی انسان بحیثیت مسلمان اپنی تخلیق کو دیکھے، اس کو پتہ چلے کہ میں انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مرکب ہوں۔ میں اس پہ آپ کو ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں مستدرک للحاکم کی۔ یہ امام حاکم نشاپوری ہیں جن کی کتاب اپنی سند کے اعتبار سے بخاری اور مسلم کے درجے کی کتاب ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کتابوں کی درجہ بندی کر کے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کی محنت کو پشت کے پیچھے ڈال دیا، یہ کہہ کر کے یہ کتاب اعلیٰ ہے، یہ پھر ہے، باقی سیکنڈ سورس ہے۔ حالانکہ اصول ضابطہ یہ تھا کہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور
حدیث صحیح ہو ضعیف نہ ہو، یہ معیار تھا۔ اب کتب کی کتب ہم نے پیچھے پھینک دی، یہ کہہ کر کہ بخاری مسلم دیٹ فنش، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کے درجے کی کتاب ہے سند کے اعتبار سے۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ایک جزیرے میں جگہ دی جس کے ارد گرد کڑوا پانی تھا، اور اپنے فضل سے اس کو وہاں پہ پہنچا دیا کہ اگر وہ تیراکی کر کے جاتا تو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کو 500 سال کی زندگی عطا فرمائی، کھانے کے لیے اس کو تازہ فریش انار دیے جو خوراک بھی تھے، جو قوت بھی تھے، اور جو طبع انسانی کے مطابق اس کی ضروریات کو بھی پورا کرتا۔ اس کڑوے پانی کے اندر سے میٹھا پانی بھی پینے کے لیے دیا، اور 500 سال اس کو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا یا اللہ اسلام نہ ضائع کرنا، میرا ایمان باقی رکھنا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی مان لیا۔ کہا یا اللہ دوسری بات یہ کہ جب میں قبر میں جاؤں نا تو زمینی مخلوق میرے جسم کو نہ کچھ کرے۔ نیک بندوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، جیسے حضرت خبیب کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت خبیب کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مکے کے کافر پکڑ کے لے گئے کسی جگہ سے اور ان کو باندھ دیا۔ اب ان کو مار رہے ہیں تو ایک بندے نے کہا ان کو مارنے کے بعد اس کا سر مجھے دینا ہے، کہ ہم نے اپنے مقتولوں کے، بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینا ہے اس طرح کہ ہم نے اس کا سر کاٹ کے اس کی کھوپڑی کے اندر ڈال کے شراب پینی ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے کافروں کے اس عمل سے بچانا، کافروں کے اس عمل سے بچانا۔ شہید ہو گئے۔ جب ان کے جسم مبارک کو زمین سے نیچے اتار دیا، لوگوں نے، کافروں نے عبرتاً تاخیر کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم نے مسلمان کا کیا حشر کیا۔ اب مرحلہ آیا دوسرا، جب انہوں نے سر کاٹ کے تو کھوپڑی نکالنی تھی، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا، جو قریب آتا اس کو ڈنگ مارتی، بندے پیچھے بھاگ گئے۔ پھر رات کے قریب اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی اور پانی ان کے جسم کو سمیٹ کے کہیں لے گیا۔ تو اللہ نے اس صحابی کی دعا قبول کی۔ تو اس بندے کی بھی اللہ نے دعا قبول کی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو زمینی مخلوق سے محفوظ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے پھر اس کو کھڑا کر دیا، فرمایا میں نے 500 سال تجھ پر نعمتیں کی، انعام و اکرام کیا، میں رب یہ کہتا ہوں میں اپنے فضل سے تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے فضل نہیں چاہیے، مجھے میری نعمتوں کے بدلے میں جنت میں بھیج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے 3 بار اس کو کہا، اس نے کہا نہیں میری نعمتوں کے بدلے، تو فرمایا میزان لگ گیا اور کہا ایک طرف اس کی نیکیاں رکھو، ایک طرف میری نعمتیں رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آنکھ کے برابر اس کی ساری نیکیاں نہیں ہو سکی۔ کتنے سو سال؟ 500 سال۔ 500 سال کی نیکیاں ایک آنکھ کی نعمت کے برابر نہیں ہو سکی، سب نیکیاں ختم ہو گئیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ تو کہنے لگا یا اللہ، وہ پہلے والی بات پہ آ جاتے ہیں فضل فرما دے۔ کہنے اللہ فرمانے لگا میں تو پہلے ہی کہتا تھا فضل کروا لو۔ تو ایمان والے پر، مومن پر وہ فضل فرماتا ہے تو اپنے فضل سے جنت میں بھیج دیتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی فضل فرمائے گا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اور بعض لوگوں نے اس کا معنی ہی نیگیٹو نکال لیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید فضل ہوگا تو پھر حضور جائیں گے، حالانکہ قرآن کہہ رہا کہ لوگوں تم پر فضل آخرت میں ہوگا، حبیب پر تو میں نے فضل عظیم دنیا میں فرما دیا ہوا۔ ان کو اس کیٹیگری سے باہر نکال دیا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کا مجسمہ ہے، ایک آنکھ کے برابر اس کی نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ تو جب سارے جسم کی باری آئے گی تو اعمال تھوڑے ہو جائیں گے، نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اس جسم کا حق یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ عدل کرے، اور عدل یہ ہے کہ رب کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والاحسان۔ ہم اپنے عرف میں احسان کا معنی حسن سلوک لیتے ہیں، احسان کا معنی، جبکہ حدیث شریف بخاری میں احسان کا معنی کچھ ہو رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں ایک دن اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر، ایک بندہ آیا خوبصورت سفید لباس پہنا ہوا تھا، کالے سیاہ اس کے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی کوئی نہیں تھے، ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو وہ آ کے نہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں گھٹنے دبا کے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے بیٹھ کے۔ امام بخاری نے کتنی جگہ پر ایک ہی حدیث کوڈ کی مختلف ٹاپکس دے کر، ایک جگہ امام بخاری نے لکھا اس حدیث کے پڑھنے سے یہ عنوان نکلتا ہے کہ جب کوئی بندہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ایسے بیٹھے جیسے وہ آنے والا بیٹھا تھا۔ آنے والا کیسے بیٹھا؟ دو زانوں ہو کر۔ تو استاد کے پاس اگر عذر نہ ہو تو دو زانوں ہو کر بیٹھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے طریقہ کار نکلتا ہے کہ ایسے بیٹھنا چاہیے۔ اب اس نے اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دی اور اپنے ہاتھ رکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر، اور اس نے 5 سوال کی، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ اس نے قیامت کا پوچھا اور علامات قیامت پوچھے۔ تو جو ہمارے ٹاپک کا بیچ میں بات احسان، اس نے کہا حضور احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو تو رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ انتہا درجے کی نماز ہے، اور اگر تم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا اگر یہ نہیں تصور بن سکتا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہی خیال کر لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا۔ اور جب میں یہ خیال کروں گا تو میری کتنی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو میرا لباس ٹھیک ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں کیا پہن کے آیا ہوں، پھر میں اپنے دل کو صحیح کروں گا، ظاہر باطن صحیح ہوگا، پھر میں نماز پڑھوں گا تو بتائیں اس نماز میں کتنا سرور آئے گا۔ تو یہ تصور باندھنا اسلام نے سکھایا ہے۔ کوئی کام کرنے لگو اس کے لیے پہلے تصور باندھو، اور رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر یہ خیال کرو کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دو۔ قرابت داروں کو کہتے ہیں جناب ساڈے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہے، اسی کی دینا؟ تو ضروری تو نہیں ہے کہ تم، اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ لاکھ روپیہ دو، انہیں کو تو اپنی استطاعت کے مطابق دو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان فرمایا، وہ جوان جس کو گھیرا ہوا ہے ضروریات نے، گھیرا ہوا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بجلیوں کے بل ہیں، کرائے ہیں، فیسز ہیں، نان و نفقہ ہے، ہر طرف سے وہ ضروریات میں گھرا ہوا ہے۔ فرمایا پھر وہ 1 درہم میری راہ میں دیتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو بوڑھا ہو گیا، بچے بھی بیاہ دیے، اب کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ 100 1000 کے نوٹ بانٹتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کا 1 درہم اس کے 100 درہم سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس نے اس وقت دیا جب گنجائش کم تھی، اور اس نے تب دیا جب ضروریات ختم ہو گئی ہوئی تھی۔ تو مال میں سے جب یہ بندہ تصور کرے کہ آئے گا تو دوں گا تو پھر نہیں دے گا۔ اور میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو باپ، جو بڑے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے فوت ہونے کے بعد ہمارے بچے دیں گے، تو فرمایا بالکل غلط ہے۔ میرا مال تھا تو میں نے نہیں دیا، تو بچوں کو مل گیا تو انہوں نے کہاں سے دینا ہے؟ ان کو تو مفت میں ملنا۔ تو کہا بچے تب بڑوں کے فوت ہونے کے بعد دیں گے جب بڑوں نے ان کے سامنے دے کر ان سے دلوا کر ان کو عادت ڈالی ہوگی۔ اگر خود نہیں دیا، ان کے سامنے نہیں دیا، ان کے ہاتھ سے نہیں دلوایا، ان کو کیا عادت پڑی؟ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کا ذکر میرے ابا جی حضور سنایا کرتے تھے، میں عینی شاہد نہیں لیکن میں اس کا سامع ضرور ہوں۔ ان کے پنکھے مسجد نبوی کے اندر لگے ہوئے، اور وہ جناب ایسے بندہ یہاں سے وہاں چلا گیا، اس کا دسترخوان غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہا، فوت ہو گیا، بچے آ گئے اوپر، ان کا مہینہ گزرا جی ہمارا خرچہ دے دیں، ان کے تم کون؟ کہا آپ کے ابا جی دیتے تھے، کہا بابا فوت ہو گیا، دروازے بند کر دیے، جس کی برکت سے اللہ دیتا تھا وہ برکت ختم کر دی۔
تو اگر بڑے کوئی کام شروع کر دیں تو چھوٹوں کو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی کھچائی آ جائے، نرمی آ جائے، بڑے اپنی وسعت کے حساب سے دیتے تھے، چھوٹا اپنے ضرورت کے حساب سے دیتے، لیکن ان بڑوں کے سلسلوں کو نہ بند کرے تو اللہ وہی برکت اس کو بھی دے دے گا جو اس کو ان کو دیتا تھا۔ پنکھے آج بھی لگے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، کمپنی بند ہو گئی ہے، کمپنی بند ہو گئی کیونکہ اس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرابت داروں کو دینا چاہیے، جو جس کو دیکھیں کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی دے دے، چپ کر کے دے دے، زکوٰۃ کی مت میں دے دے، صدقات کی مت میں دے دے، نہ بتائیں اس کو کس لیے، اور یار یہ رکھ بس بھائی ہے نا میرا تو رکھ لیں۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل ہوگی، اللہ مال میں برکت پیدا فرما دے گی۔ پھر فرمایا چوتھے نمبر پر وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، برائی اور بے حیائی سے بچ کے رہو، برائی اور بے حیائی سے۔ اور برائی اور بے حیائی سے کون بچتا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ارشاد فرما رہی ہے وہ بچتا ہے جو حیا دار ہے۔ جو کون ہے؟ جو بے حیا ہے اس کو نیکی اور برائی ایک درجے میں لگتی ہے، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، برائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نیکی کی برائی کی اہمیت، برائی نہیں ہے اور نیکی کی اہمیت کوئی نہیں۔ وہ کہتا بس ایک ہی جگہ، کہتا ہے ہمیں بڑائیاں ہوئی گلان۔ اور سب سے اہم شے ہے اس آیت میں والبغش، اور مملکت اسلامیہ یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرو۔ بغاوت کیا ہے؟ کوئی مسئلہ بتایا دین کی بات، چھڑ اپنے کو آ گیا بڑا۔ اور بے عملی یہ ہے جس میں بغاوت نہیں ہے، وہ یہ اچھا جناب دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے دے میں بھی یہ نیکی کا کام کروں، یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نہیں کام کر رہا تو دعا کرے، دعا کرو جی میں اس طرح کے نیکی کا کام کروں تاکہ اللہ میری زندگی میں برکت دے دے۔ اور جو باغی نہیں ہے، جو قاطع نہیں ہے، جو ظالم نہیں ہے، جو عدل و انصاف کا دشمن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی فرما دیتا۔ یہ وہ والی لمبی عمر ہے جو محتاجی والی نہیں ہے۔ ویسے محتاجی بری نہیں ہے، ویسے محتاجی یہ یاد رکھیے گا، جتنے بڑے بیٹھے ہوئے یاد رکھیں محتاجی بری، وہ محتاجی بری ہے جو ذلت والی ہے۔ بوڑھا ہو گیا باپ، کمزور ہو گیا، بیمار، کچھ کر نہیں سکتا، تو یہ اولاد کے لیے جنت کا دروازہ ہے، رحمت ہے، بیٹے خدمت کرے اللہ تعالیٰ سے جنت کا تحفہ لے لے۔ یہ محتاجی بری ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹوں ساروں نے رخ پھیر لیا، اب وہ محتاج۔ اس محتاجی سے اسلام نے پناہ مانگی۔ اور جو باپ کے خدمت گزار بیٹھے، باپ اور ماں دونوں اپنے بیٹوں کے لیے جنت کا قیمتی سرمایہ، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں۔ تو کہا پہلی چیز ملے گی لمبی عمر، دوسرا ملے گا اچھا عمل۔ دوسرا کیا ملے گا؟ اچھا عمل، یعنی عمر بھی لمبی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچانک موت سے محفوظ رکھے گا۔ اچانک موت کیا ہے؟ گزر رہے تھے تو ٹکر ہوئی تو ختم، کہتا ہوں نہیں تھے ایتھے سے۔ اچانک موت کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی نکالا ہے کہ اللہ بے خبری میں نہیں مارے گا۔ اس کا اگر ہم کھولیں اس کو تو ڈیپتھ میں جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق بخشے گا اور کلمہ طیبہ پڑھنے کی بھی توفیق بخشے گا۔ یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کیا۔ آج کیونکہ ایک شادی ہے تو اس پہ شرکت بڑی ضروری ہے، تو میں نے بھائی جان سے درخواست کی تھی کہ مختصر حاضری ہوگی تاکہ ناغہ نہ ہو جائے، تو حاضری لگ گئی، اعلان بھی میں نے کر دیا۔ اور یہ ہمارا خاص پروگرام ہوتا ہے 11ویں شریف کے ختم شریف کا، تو میں ختم شریف پڑھ کے دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو برکت عطا فرمائے۔